بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج آپ خواتین و حضرات کے ساتھ امام محمد بن محمد غزالی کی کیمیائے شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ امام محمد غزالی 11ویں صدی کے فرد ہیں۔ 1058 عیسوی میں یہ دنیا میں آئے اور 1111 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ امام غزالی طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ طوس نیشاپور کے علاقے میں ایران میں ایک شہر ہے، لیکن آج کل اسے طوس کے بجائے مشہد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ موسیٰ کاظم کے مزار کی وجہ سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کی شہادت گاہ کی نسبت سے یہ علاقہ آج کل مشہد کہلاتا ہے، کسی زمانے میں اسے طوس کہا جاتا تھا۔ اس خطے سے متعدد لوگ اور بھی پیدا ہوئے۔ نظام الملک طوسی معروف شخص ہیں جو سلاجقہ کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے۔ امام محمد غزالی کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ اختلاف پیدا کیا ہے کہ انہیں غزالی پڑھا جائے زے کی شد کے ساتھ یا غزالی پڑھا جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شاید اس علاقے میں طوس کے گرد و نواح میں کوئی گاؤں تھا جس کا نام غزالہ تھا، اور غزالہ کے رہنے والے کو غزالی کہا گیا، لیکن جغرافیہ دان اس کی تائید نہیں کرتے کہ ایسا کوئی گاؤں اس نام کا طوس کے گرد و نواح میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا غزالہ سے غزالی کہنا درست نہیں ہے۔ یہ حقیقتاً ایک اس باپ کے بیٹے تھے جو دھاگا بناتا تھا، دھاگا بنتا تھا یا دھاگا بیچا کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا، اور اسی اپنے والد کے پیشے کی نسبت سے انہیں غزالی کہا گیا کہ دھاگا بننے والا۔ غزل کا لفظی مطلب ہے دھاگا بننا، تو غزال وہ ہے جو دھاگا بنتا ہے، اور اس علاقے میں زبان کے اعتبار سے بعض اوقات لوگ یا کا اضافہ کر لیتے تھے تو غزالی بن گیا ہے۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اسلام نے یا مسلم معاشرے نے جو بڑی تبدیلی پیدا کی تھی وہ علم کا کسی خاص طبقے تک محدود نہ رہنا تھا۔ علم کو ہر انسان کے دروازے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر بادشاہ بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، اشراف بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو عام شخص کے لیے بھی علم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور ان کی اولاد اپنے نام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پیشے کو منسلک کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن اس بات کا اظہار انہوں نے کیا ہے اور تاریخ نے انہیں اسی نام سے یاد رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے اور بھی بہت سے بزرگ ہیں ہماری تاریخ میں جو اپنے پیشوں کی نسبت سے معروف ہیں۔ امام ابو حنیفہ بزاز تھے، ایک حنفی فقیہ قدوری کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی بہت معروف کتاب ہے المختصر القدوری۔ قدوری قدر کی جمع ہے، قدر ہنڈیا کو کہتے ہیں، قدور اس کی جمع ہے۔ تو آیا یہ شخص ہنڈیا بیچا کرتے تھے، ایک کمہار تھے، اور اسی نسبت سے وہ امام القدوری کے طور پر مشہور ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ شمس الدین قفال کہلاتے ہیں۔ قفال جو قفل بناتا ہے، جو تالے تیار کرتا ہے، تو شمس الدین قفال اس نسبت سے مشہور ہوئے۔ اسی طریقے سے متعدد اور بزرگ ہیں جو حلوانی کہلاتے ہیں، کپڑے رنگنے والے کہلاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو حلوائی کہلاتے ہیں، جو مٹھائی فروش ہیں یا مٹھائیاں تیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زیات ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں، یا آئل پریسر ہیں۔ اس انداز سے لوگوں کے نام تھے۔ تو یہ چندہ کوئی بعید نہیں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے پیشے کے حوالے سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ غزالی نام کے متعدد اور بزرگ بھی ہیں جن کے آباء و اجداد اسی پیشے سے وابستہ تھے۔ خود امام غزالی کے چھوٹے بھائی کا نام
احمد تھا، یہ محمد بن محمد الغزالی ہیں اور وہ احمد بن محمد غزالی ہیں، وہ بھی بہت اچھے رائٹر اور ایک صوفی منش بزرگ تھے، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اسی طریقے سے فارسی زبان کا ایک مشہور شاعر غزالی مشہدی بہت معروف ہے اور لوگ اسے آج بھی پڑھتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں آنکھیں کھولیں، انہوں نے ہمبل بیک گراؤنڈ کے باوجود تعلیم و تربیت حاصل کی اور ان کے والد کے دوستوں نے انہیں آگے بڑھایا۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے اچھے امام الحرمین سے استفادہ کیا۔ نیشا پور میں ایک بڑے مدرسے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وقت کے ساتھ خود ان کا اتنا بڑا مقام پیدا ہوا کہ ان کے لیے نظامیہ، جس کا ابھی میں نے نام نظام الملک طوسی کا لیا تھا، نظام الملک طوسی جو سلاجقہ کا سلجوقی ایک خاندان ہے، ترکوں کا خاندان ہے، جس نے اس علاقے میں حکمرانی کی تھی، اور یہ شخص علم اور دانش کے اعتبار سے بہت معروف تھا، اور اس نے پوری سلجوقی سلطنت میں مدرسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اور ایک زمانے میں تو 8ویں 9ویں کی کتاب میں یہ کہانی بیان کی جاتی تھی کہ نظام الملک طوسی سے جب علی پرسلان نے، اس کے حاکم نے پوچھا کہ تم نے ملک کے دفاع کے لیے کتنے قلعے تعمیر کیے ہیں، کتنی فورٹیفیکیشن کی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑی تعداد میں قلعے بنا دیے ہیں، لیکن وہ قلعے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے مدارس کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے، نیشا پور سے لے کر بغداد تک نظامیہ کے نام سے دارالعلوم قائم کر دیے ہیں، یہی دارالعلوم در حقیقت وہ قلعے ہیں جو میری مملکت کی اور آپ کی مملکت کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو وہ ایک صاحب علم شخص تھا، اور صاحب علم ہوتے ہوئے اس نے اپنے دور میں مدارس کے قیام، ان مدارس میں اساتذہ کے تقرر، ان کے کریکولم کے طے کرنے کے معاملات کو بہت اچھی طرح طے کیا تھا۔ یوں خود بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور نظام الملک طوسی اپنے سیاست نامے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے۔ اس کی ایک تعریف ہے سیاست نامہ طوسی۔ تو یہ سیاست نامہ در حقیقت حکمرانوں کے لیے نصیحتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور بڑی اہم کتاب ہے، اسے اگر وقت ملے تو ضرور دیکھا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسہ نظامی یا نیشا پور کے صدر مدرس ہو گئے تھے، لیکن اور خود بہت اچھے فلسفی تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سارا سلسلہ ختم کر دیا اور فلسفے سے بیزار ہو کر یہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی سلسلے میں انہوں نے گزارا تھا۔ امام غزالی نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں فقہ سے متعلق کتابیں ہیں، فلسفہ سے متعلق کتابیں ہیں، فلسفہ کی تردید سے متعلق کتابیں ہیں، اور تصوف سے اور اخلاق سے متعلق کتابیں ہیں۔ ان کی ایک بہت معروف کتاب تحافت الفلاسفہ ہے۔ پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مقاصد الفلاسفہ، کہ فلسفیوں کا مقصد کیا ہے، فلسفے کا مقصد کیا ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ باور کرا دیا تھا کہ میں خود اس دور کے فلسفی پر اور فلسفے پر عبور رکھتا ہوں۔ اور مقاصد الفلاسفہ لکھنے کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ۔ یہ تحافت الفلاسفہ کا لفظی مطلب ہے فلسفیوں کا پیچھا کرنا، تو اس میں پھر فلسفے کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ فلسفے کو مسترد کرتے ہوئے عقلیت کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنے کے بجائے وجدان پر اور شریعت کے تحت فیصلے کرنے پر انہوں نے زور دیا تھا۔ لیکن بہرحال علمی دنیا میں، خود عالم اسلام میں، جہاں امام غزالی نے مشرق کو بہت متاثر کیا ہے، اور آج بھی ہمارے فکر اور دانش پر امام غزالی کا اثر موجود ہے، لیکن مغربی دنیا میں مغرب کے مسلمانوں نے بھی امام غزالی کی اس رائے کو پسند نہیں کیا، اور ابن رشد ایک دوسرے صاحب علم گزرے ہیں، اور جو امام مالک کے پیروکار تھے، انہوں نے ان کی تردید میں تحافت التحفہ کے نام سے کتاب لکھی، کہ ان کی تحافت الفلاسفہ کی تردید میں، ان کے تحقیب میں ایک کتاب لکھ دی، اور انہوں نے علم اور دانش اور غور و فکر کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنے کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ یہ وقت کا فیصلہ تھا
کہ ہم مشرق کے لوگوں نے جو آج ساؤتھ ایشیا میں اور عرب دنیا میں رہنے والے مسلمان ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں امام غزالی کی اپروچ کو زیادہ اہمیت دی ہے اور وہی ہم پر غالب ہے۔ اس کے برعکس مغربی دنیا کے جو ابن رشد کے قائل ہیں، ابن رشد ایک مسلمان عالم ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں، فلسفی ہیں، انہوں نے اقلیت پر نسبتاً زیادہ زور دیا ہے، اور مغربی دنیا نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اسپین سے سیکھا ہے، اور اسپین میں ان کے طلباء کے ذریعے مغربی دنیا میں علم اور عقل کے پر بہت زیادہ زور ہے، ریشنلزم کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو مغربی دنیا نے ابن رشد کی پیروی کی ہے اور ہم پر غزالی کا اثر بہت زیادہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مہر کا آراء جو ان کی میگنم اوپس سمجھی جا سکتی ہے، وہ تو احیاء علوم الدین ہے۔ عربی زبان میں ایک ضخیم کتاب ہے جس میں انہوں نے علوم دینیہ کے احیاء کی بات کی ہے کہ اصلاً علوم کی بنیاد کیا ہے اور کس بنیاد پر ان علوم کو استوار ہونا چاہیے۔ اس بڑی کتاب میں انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ بعد ازاں کچھ لوگوں کے کہنے پر اور مشورے پر انہوں نے اس کا ایک خلاصہ تیار کیا، اور وہ خلاصہ کیمیائے سعادت ہے، اور یہ کیونکہ عامت الناس کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، احیاء علوم الدین جو ہے اہل علم کے لیے ہے، لہٰذا اس کے لیے عربی زبان اختیار کی گئی ہے، اور یہ عامت الناس کے لیے ہے، لہٰذا انہوں نے اسے فارسی میں لکھا ہے۔ تو فارسی میں جو کیمیائے سعادت ہے، ہمارے لیے اس کا سمجھنا پڑھنا آسان تھا۔ یوں ہمارے بزرگوں نے اس خطے میں احیاء علوم الدین سے بھی بہت اعتناء کیا ہے، اس سے بھی انہوں نے بہت تعلق رکھا ہے، لیکن کیمیائے سعادت چونکہ فارسی زبان میں تھی، یہ کلچرل لینگویج تھی ہماری، اسے ہم نے بہت پڑھا ہے، اس کی شرحیں لکھی ہیں، اس کے انتخابات کیے ہیں، اور اردو اور شاید ہماری پنجابی اور سندھی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں۔ امام غزالی نے اس کتاب کے آغاز میں بتایا ہے کہ ایک مسلم کو عام زندگی میں اولاً اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، خود شناسی اس میں ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو خود شناسی کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی رائے یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے انسان کو درست ہونا چاہیے، تو اسے خدا شناس بھی ہونا چاہیے، وہ خدا کو بھی پہچانے کہ اللہ کیا طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خود شناسی اور خدا شناسی کے ساتھ ان کی رائے یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارا ماحول کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس میں کتنی خرابیاں اور گمراہیاں ہیں، اس میں کتنی اچھائیاں اور نیکیاں ہیں، اور کون کیا کر رہا ہے، وہ دنیا شناس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں ڈوب نہ جائے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے سامنے آخرت بھی ہونی چاہیے کہ ایک روز میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد مجھے اپنے خالق کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، لہٰذا وہ آخرت شناس بھی ہونا چاہیے۔ تو امام غزالی ایک مسلمان سے توقع یہ رکھتا ہے کہ جہاں وہ اپنے بارے میں پوری طرح خبردار ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس دنیا سے آگاہی رکھتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کا مقصود یہ ہے کہ اسے آخرت میں سرخرو ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ظاہر اور باطن دونوں کے لیے تعلیمات دیتا ہے۔ ظاہر میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور کیمیائے سعادت اسی بنیاد پر 4 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصے میں وہ عبادات کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کام میں اور آپ بطور عبادت کرتے ہیں، ریچولز کے طور پر انجام دیتے ہیں، یہ دکھائی دیتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ویزیبل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ویزیبل زندگی کے حصے میں معاملات ہیں کہ ایک حصہ کیمیائے سعادت کا عبادات سے متعلق ہے، دوسرا حصہ معاملات سے متعلق ہے۔ لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق میری جسمانی حرکات سے نہیں ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے، اور 2 اسے دیکھ نہیں سکتے، اور وہ ہیں
کہ میرے اندر کچھ ایسے خیالات ہیں، کچھ ایسے رجحانات ہیں، کچھ ایسی چھپی ہوئی باتیں ہیں جو میری زندگی کو یا تو بہت ہی کامیاب کر دیں گی یا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اور پھر ان چھپی ہوئی دو چیزوں کو امام غزالی نے مہلکات کا نام دیا ہے، کہ وہ چیزیں، وہ اوصاف جو آپ دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ یا تو ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں، اور پھر چوتھے حصے کے طور پر جو نجات کا سبب ہیں وہ منجیات ہیں۔ تو کیمیائے سعادت میں جہاں انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے، خدا سے تعلق رکھنے، اس دنیا سے آگاہ رہنے، آخرت پر نظر مرتکز رکھنے کی بات کی گئی ہے، وہیں انہوں نے عبادات، معاملات، مہلکات اور منجیات کے تحت اس اپنی کتاب کو تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان 4 ارکان کے 4 حصوں میں انہوں نے ہر حصے کو مزید 10 فصول میں تقسیم کر دیا ہے، سب چیپٹرز میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان میں عبادات کے حوالے سے سب سے پہلے وہ عقائد کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ امام غزالی ایک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے عالم دین تھے، لہٰذا ان عقائد میں اہل سنت کے عقائد کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے علم کی طلب پر زور دیا ہے کہ ایک مومن جب اچھے عقائد کا مالک ہوتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور گزشتہ ہماری گفتگو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول پر دیا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا وہ شخص جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہیں؟ اور بہت واضح جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور وہی لوگ جو علم رکھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ لوگ جو علماء ہیں، جو صاحب علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بے شمار آیات اور بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار علم حاصل کرنے، سیکھنے، حکمت حاصل کرنے، دانش کے حصول میں بہت زور دیا ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کثیر سے نواز دیا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، جو ان کے مقاصد نبوت بتائے گئے ہیں، ان مقاصد نبوت میں آپ یہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار مختلف انداز میں دہرایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس آیت کو بار بار دہرا کر بتایا گیا ہے کہ نبی آپ کے سامنے آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کا تزکیہ کرتا ہے اور آپ کو حکمت سکھاتا ہے۔ تو یہ خود نبوی فرائض میں بھی شامل ہے کہ علم کو عام کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ امام غزالی نے عقائد کے بعد دوسری اہمیت علم اور دانش کو دی ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ اور علم میں کل ہی ہم نے یہ بات شاید کی ہے کہ پچھلے ہفتے کی بات ہوئی ہے کہ علم سے بعض اوقات ہم لوگ علم کو دینی علم اور دنیاوی علم میں بانٹ دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کا علم تو دینی علم ہے، لیکن اگر میڈیکل سائنسز کا علم ہے یا انجینئرنگ کا علم ہے، فارمیسی کا علم ہے یا فزکس کا علم ہے یا اسی طرح پولیٹکس کا یا اکنامکس کا علم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہم اظہار کرتے ہیں کہ اصل تو دینی علم ہے، جس نے دینی علم حاصل کیا وہ تو کامیاب ہے، اور جو ان علوم میں پڑ گیا وہ تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ تو بس روزی کمانے کے چکر میں کچھ فن اس نے سیکھ لیے ہیں۔ تو واللہ عالم یہ بات کیوں ہمارے معاشرے میں غالب ہے کہ علم دینی ہے اور دنیاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے علم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم نہیں کیا، اللہ کے نبی نے علم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا ہے۔ علم مفید ہے یا علم غیر مفید ہے۔ اگر علم مفید ہے تو وہ مومن کی میراث ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے، اور اگر وہ غیر مفید ہے تو یقیناً اسے نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس علم کے چکر میں پڑنے والوں کو اگر کسی حد تک تنبیہ کی جائے اور سزا دے دی جائے تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع،
اے اللہ میں اس آنکھ سے، ان آنکھوں سے پناہ چاہتا ہوں جن میں آنسو نہیں ہیں، من قلب لا یخشا، اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں تیری خشیت نہیں ہے، جس میں خوف خدا نہیں ہے، من علم لم ینفع یا لا ینفع، میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں نفع نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے علم کو نافع اور غیر نافع میں تقسیم کیا ہے۔ وہ علم جو نافع ہے وہ مسلمان کی میراث ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ انہی ادوار میں عروج پر رہی ہے جب اس نے علوم نافعہ کو سیکھا ہے اور انہیں آگے بڑھایا ہے اور ان میں محنت کی ہے۔ شاید میں کیمیائے سعادت سے کافی دور چلا جاؤں گا کہ 4 صدی میں امام غزالی سے کچھ عرصہ پہلے، ایک صدی پہلے، ایک شخص بغداد میں رہتا تھا۔ بغداد میں اس نے ایک کتاب لکھی اور وہ ایک وراق تھا۔ واللہ عالم وراق سے مراد سٹیشنر ہے یا پیپر مینوفیکچرر ہے یا بک سیلر ہے، لیکن وہ بغداد میں رہتا تھا۔ اور بغداد میں اس زمانے میں جو کتابیں معروف تھیں، متداول تھیں، اس نے ایک فہرست تیار کی تھی، دی کیٹلاگ ایک بنایا تھا، اور اس کیٹلاگ کا نام ہی اس نے الفہرست رکھا تھا۔ اور یہ جو 4 صدی ہجری میں یا دوسرے لفظوں میں 11ویں صدی عیسوی میں جو کتاب مرتب کی گئی ہے، یہ آج دستیاب ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب جہاں اپنی کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے، اپنے دور میں بہت اچھے انداز میں علوم کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اسے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن، سنت، فقہ، اصول فقہ، ان چیزوں پر تو بہت زیادہ زور دیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علوم نافع تھے ان کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آقائے دو جہاں 7ویں صدی میں آئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے۔ 7ویں صدی میں دنیا کا آغاز نہیں ہوا تھا، ملینز آف ایئرز انسان اس زمین پر رہ چکا تھا۔ اس نے ان ملینز آف ایئرز میں بے شمار تجربات کیے تھے، اس کے مشاہدات تھے، اس کی بہت سی اچیومنٹس تھیں، متعدد تہذیبیں وجود میں آ چکی تھیں، ان تہذیبوں کا اپنا کردار تھا اور کنٹریبیوشن موجود تھا۔ ان میں سے اکثر تہذیبیں ہسٹری کے ڈسٹ بن میں تھیں اور کچھ زندہ بھی تھیں، اور ان کے علم و دانش کے کچھ آثار موجود تھے۔ تو مسلمانوں نے جہاں قرآن و سنت کو محفوظ کیا ہے، وہیں انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ جو کچھ اس وقت علم حاضر ہے، جو کچھ یونانی چھوڑ کر گئے ہیں، جو کچھ رومیوں کا اثاثہ ہے، جو ساسانیوں کا اثاثہ ہے، جو ہندوستان کے رہنے والوں کا اثاثہ ہے، جو چین کے لوگوں کا اثاثہ ہے، وہ طب میں ہو، وہ موسیقی میں ہو، وہ ریاضی میں ہو، وہ فلسفے میں ہو، وہ منطق میں ہو، وہ سیاسیات میں ہو، اس سب کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور اس سیکھنے کا ایک حل یہ تھا کہ یا تو ہم سب ان مختلف زبانیں جانیں، جو ناممکن ہے، ہر شخص کے لیے دنیا کی تمام زبانیں جاننا، چند زبانیں جاننا بھی مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ آپشن یہی ہو سکتا تھا کہ کچھ لوگ ہوں جو ان زبانوں سے علوم اور فنون کو عربی میں منتقل کر دیں، اور جب عربی میں منتقل ہو جائیں گے یہ علوم تو انہیں پڑھنا امت مسلمہ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ بیورو آف ٹرانسلیشنز وجود میں آئے، سینکڑوں لوگ اس سے وابستہ ہوئے جنہوں نے یونانیوں کے علم اور دانش کو عربی میں منتقل کر دیا۔ آج میں اور آپ جو ارسطو، افلاطون، بطلیموس اور جالینوس کا ذکر کرتے ہیں یا فیثاغورس کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اجداد نے ابتدا ہی میں 3 صدی ہی میں انہیں عربی میں منتقل کر دیا تھا، اور آج میں اور آپ ارسطو اور افلاطون کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے علوم و فنون پر بحث کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے الفہرست، جو 4 صدی ہجری میں مرتب کی گئی ہے، اس میں وہ تمام علوم یا وہ تمام کتابیں جو بغداد میں دستیاب تھیں، ایک شخص کی وسعت کے مطابق ممکن ہے کہ کچھ رہ گئی ہوں جو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکا، لیکن اس نے کاؤنٹ کی ہیں۔ اور آپ اس کتاب کو دیکھیے تو اس سے معلوم ہوگا کہ مسلمان علم اور دانش کے کتنے رسیا تھے، کس طریقے سے انہوں نے یونانیوں، ساسانیوں، حتیٰ کہ ہندوؤں، سنسکرت سے انہوں نے عربی میں کتابیں منتقل کر دیں، اور عرب انہیں آج بھی، ایک بہت معروف کتاب ہے کلیلہ و دمنہ،
اور یہ جاہز جیسے بہت بڑے عالم عربی عالم نے اور ادیب نے کتاب لکھی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عربوں کی تخلیق ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہندوستان میں سنسکرت کا ایک قصہ تھا جسے عربی میں منتقل کر دیا گیا، اور یہاں کلیلہ اور دمنہ گیدڑ نامہ کے نام سے اردو میں دستیاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ہر اس علم سے جو مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اس پر توجہ دی ہے، اور اس میں دین اور دنیا کی تقسیم کرنے کے بجائے نافع اور غیر نافع کی تقسیم کی ہے، اور اس کے تحت علم اور دانش کو اپنی زبان میں منتقل کیا ہے، اسے اپنی میراث سمجھا ہے، اور پھر نہ صرف اسے پڑھا ہے بلکہ اس کا تجزیہ کیا ہے، اس میں اضافے کیے ہیں، اور دنیا کو علم کا نسبتاً بہتر معیار دیا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے بعد طلب علم پر توجہ دلائی ہے۔ بعد ازاں طہارت، نظافت، نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، دعا، ذکر، اوراد، وظائف، ان باتوں پر عبادات میں انہوں نے توجہ دی ہے۔ معاملات میں انہوں نے کتاب کے دوسرے حصے میں انہوں نے کھانے پینے، نکاح، تجارت، طلب حلال، آداب مجلس، آداب تنہائی، سفر، سماع، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، رعایا پروری اور حکمرانوں کے لیے کچھ نصائح جمع کیے ہیں۔ تو امام غزالی نے پہلا حصہ تو عبادات اور علم کے طلب پر ہے، اور عبادات میں ارکان اسلام کا ذکر ہے، اور بہت حد تک ہم لوگ ان سے واقف ہیں۔ معاملات میں یہ جو بہت سی باتیں کی گئی ہیں، ان کے بعد وہ اپنی کتاب کے تیسرے حصے میں آتے ہیں کہ مہلکات، وہ چیزیں، وہ خصائص جو انسان کے باطن میں ہیں، انسان کے اندر ہیں اور بظاہر دکھائی نہیں دیتے، اور وہ کیا ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اس سلسلے میں اولاً تو یہ بتاتے ہیں نفس کیا ہے اور نفس کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ مہلکات میں سے ایک ہلاک کر دینے والی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو گفتگو کی ہوس ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے جو آفتیں اور جو مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ زبان ہی ہے جو انسان کو عزت اور احترام کے مرتبے پر بھی پہنچا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو گرا دے، اس کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ یہی زبان لوگوں میں مقبولیت کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کے لیے راندہ درگاہ بننے کا سبب بنتی ہے۔ تو خود آقا دو جہاں کا بھی ایک فرمان ہے کہ انسان کی فلاح اس میں ہے کہ جو اسے زبان دی گئی ہے اسے اپنے کنٹرول میں رکھے۔ پھر گفتگو کیسی ہونی چاہیے، گفتگو کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں ان کے مراتب کیا ہیں، آپ بچے سے بات کر رہے ہیں، بوڑھے سے بات کر رہے ہیں، غیر سے بات کر رہے ہیں، اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں، تو گفتگو پر انہوں نے بہت توجہ دی ہے کہ بات چیت کیسے کی جائے، اور زبان کا خاص خیال رکھا جائے کہ زبان بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ مزید بتاتے ہیں کہ غصہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، اور یہ غصہ بھی بعض اوقات مہلک ثابت ہوتا ہے۔ غصے کے ساتھ پھر وہ دنیا کی محبت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی سے بہت زیادہ محبت ہے، ہمیں مال سے بہت محبت ہے، ہمیں جو حشمت سے بہت محبت ہے، ریا اور نفاق ہم میں پایا جاتا ہے، تکبر اور نخوت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے غفلت اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی نے 10 عنوانات کے تحت ان مہلکات کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ اسی طریقے سے ان کے بالمقابل منجیات ہیں جو ہمارے لیے نجات کا باعث ہیں، تو اس آخری حصے میں وہ اپنی اغلاط سے رجوع کرنے، توبہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، صبر و شکر کی بات کرتے ہیں، خوف اور رجا، درویشی کی ذکر کرتے ہیں، سچائی، مراقبہ اور محاسبہ، تفکر، توحید، حب الہی اور موت کو یاد کرنے کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا ان سب چیزوں پر ایک ایک پر تو شاید تفصیل سے جانا، ایک 500-600 صفحے کی ضخیم کتاب کو بیان کرنا تو مشکل ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو موقع دے تو خود دیکھیے اسے، اور اس کے کوئی سمری یا کوئی خلاصہ بھی مل جائے گا۔ اگر بحیثیت مجموع دیکھا جائے تو انسان میں بیک وقت کچھ کمزوریاں
اور کچھ خوبیاں موجود ہیں، اور شاید بارہا یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور اسی طریقے سے دوسری آیات کہ خیل المسومہ ہمیں پسند ہے، کہ وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے 7ویں صدی میں اس وقت اور پھر عرب معاشرے میں جو گھوڑے تھے ان کی اہمیت تھی، یہ دولت کا اظہار تھے، یہ طاقت کا اظہار تھے، اور ان گھوڑوں میں بھی اعلیٰ ترین گھوڑے جن پر نشانات لگا دیے جاتے تھے ان کی ہر شخص خواہش رکھتا تھا۔ آج وہی حیثیت اس کی، گھوڑوں کی تو اہمیت وہ نہیں رہی ہے، لیکن گاڑیوں کے نئے ماڈلوں کی وہی حیثیت بن گئی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کو خیل المسومہ پسند ہیں، تو آج ہمیں نئی گاڑیاں پسند ہیں، اسی محلات پسند ہیں، دولت پسند ہے، بچوں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، تو یہ انسان کے اندر موجود ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو خالق انسان ہے وہ اس نے انسان کی نفسیات کو بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن اب ان چیزوں میں کو کس طریقے، غصہ انسان کے، یعنی اگر آپ جدید دور کے ماہرین نفسیات کو بھی آپ دیکھیے تو دنیا میں یہ حرکت کیا ہے، وہ فرائڈ سے لے کر یونگ تک جو مختلف جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ ساری حرکت اس لیے ہے کہ وہ تغلب چاہتا ہے، وہ اپنے آپ، وہ طاقت چاہتا ہے، وہ دوسروں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک اچھی خوبی بھی ہو سکتی ہے، ایک خاصیت ہو سکتی ہے، اور یہ بہت خطرناک خاصیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک انسان کے خصائص کا تعلق ہے وہ انسان میں بحیثیت مجموعی موجود ہیں، لیکن اب کیسے ان چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان جو اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے اسے تربیت کے ذریعے اچھے اخلاق کا مالک بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اخلاق حسنہ یہ انکلکیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ تو امام غزالی کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر جانوروں کو سدھایا جا سکتا ہے، وہ جانور جو وائلڈ اینیملز ہیں انہیں ڈومیسٹیکیٹ کیا جاتا ہے، اور ڈومیسٹیکیشن کے بعد انہیں ہم ایک خاص رنگ ڈھنگ کی عادتیں تک دے دیتے ہیں، اور وہ ان عادات کی نقل کرتے ہیں، طوطے بولنا شروع کر دیتے ہیں، زبان سیکھ لیتے ہیں، بندر نقلیں اتارنے لگتا ہے، اور متعدد جانور جو آج ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں وہ کسی زمانے میں تو ظاہر ہے کہ وائلڈ اینیملز تھے، بھینسیں سمندروں میں رہا کرتی تھی، پانی میں رہا کرتی تھی، انسان نے اس کے دودھ کے لیے اسے ڈومیسٹیکیٹ کر لیا، اور آج تصور بھی نہیں آتا ذہن میں کہ کبھی یہ جانور یہ جو سمندروں میں اور دریاؤں میں رہتا تھا تو اس کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جب جانوروں کو سدھا لیا جاتا ہے، ان کی عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، تو انسان تو جانوروں سے کہیں اعلیٰ ہے، احسن تقویم ہے، اسے سدھایا بھی جا سکتا ہے، اس کی عادات کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ انسانوں کو اچھے اخلاق کا مالک بنایا جائے۔ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مثالیں دی ہیں کہ آقائے دو جہان کے جو مقاصد زندگی تھے ان میں سے ایک مقصد اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی تھا، لوگوں کو اخلاقی طور پر اچھے انسان بنانا بھی تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، کہ تو بے شک خلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ میں تو اتمام مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، کہ اخلاق کے اعلیٰ جو درجات ہیں ان کی تکمیل کرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں افراد، اپنے ماننے والوں، اپنے پیچھے چلنے والوں کی تربیت کی تھی، اور بہت سے لوگوں کو جن میں بڑی خامیاں تھیں اور بہت سی خامیوں کا وہ مرکب تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے انہیں بالکل بدل دیا تھا، اور وہ بدلے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم ابتداء میں کیسے تھے، بعد میں کیسے ہوئے، وہ لوگ جو شراب پیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتدریج تربیت نے انہیں اس حال پہ پہنچا دیا کہ ایک آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ یقیناً اس میں آقائے دو جہاں کی تربیت بھی کار فرما تھی۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان میں علم ہے، انسان میں غضب کی قوت یا غصہ ہے، انسان میں حرص یا شہوت پائی جاتی ہے، اور ان چیزوں کو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، شاید یہ ختم نہیں ہو سکیں گی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ انسان میں سے غصہ نکال دیا جائے تو شاید مزاجاً بعض لوگ زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، بعض میں غصہ کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ لوگ حرص کے مالک نہ رہیں، انہیں مال سے محبت نہ ہو، انہیں اولاد سے محبت نہ ہو، انہیں اچھے گھروں سے محبت نہ ہو، انہیں دولت سے محبت نہ ہو، تو شاید سب یہ ختم کرنا تو مشکل ہے، ناممکن ہے۔ یہ انسان کی جبلت کا حصہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے۔ اور غضب، غصے اور علم جو انسان کی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جان لوں، زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ واقعتاً بعض اوقات جان بھی لیتا ہے۔ علمی اعتبار سے، معلومات کی اعتبار سے وہ دوسروں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا یہ علم یا عقل اور خشم یا غضب اور اس کی شہوت یا حرص جو ہے یہ بے لگام چھوڑ دی جائے؟ تو امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ ایک چوتھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ عدل اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ان تینوں چیزوں میں، علم اور عقل میں، عقلی صلاحیتوں میں، علم اور دانش میں، اور خشم غضب میں، اور شہوت اور حرص میں ایک توازن پیدا کر لیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر علم بہت زیادہ ہو جائے، عقل بہت ہوشیار ہو جائے، اور یہ عقل عیار بن جائے، تو پھر اس کا نتیجہ مکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے، دھوکے بازی کی صورت میں سامنے آتا ہے کہ عقل عیار 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کی عقل اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، اس میں اعتدال نہ رہے، انتہا پسندی کی طرف چلی جائے، تو پھر یہ عقل عیار ہوتی ہے، یہ دوسروں کو دھوکہ دینے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور معاشرے میں ناہمواری پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر علم یا عقل سرے سے نہ ہو، دوسری انتہا پہ چلے جائیں، افراد یا تفرید کی طرف چلے جائیں، تو پھر یہ بے وقوفی کی حدوں کو چھونے لگتی ہے، انسان بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور وہ کوئی کام صحیح ڈھنگ سے کر نہیں پاتا۔ تو علم نہ تو اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ عقل عیار ثابت ہو، اور نہ ہی اس حد تک پیچھے چلا جائے کہ وہ بے وقوفی کا اظہار ہونے لگے۔ تو اس میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے غضب اور خشم کی جو قوت ہے، اس کی بھی انتہائیں ہیں۔ اگر ایک طرف غضب ہے تو ظاہر ہے کہ یہ طاقت کا غیر ضروری استعمال قتل و غارت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، لڑائی مار میں بھی نکل سکتا ہے، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ بالکل ختم ہو جائے تو بزدلی کی صورت میں بھی منتج ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شہوت اور حرص کی بات کی جائے تو اس میں بھی اگر توازن نہ رہے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جائے گا، چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی، جس کے گھر میں دولت دکھائی دی، سونا چاندی دکھائی دیا، اس کی جائیداد دکھائی دی، اسے بھی طاقت کے ذریعے، علم کے ذریعے، ہیر پھیر کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ارتکاز دولت ہو جائے گا، معاشرے میں ناہمواری پیدا ہو جائے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ علم یا عقل، خشم یا غضب اور شہوت اور حرص، ان کے درمیان عدل پیدا کر لیا جائے، اعتدال پیدا کر لیا جائے، اور اگر یہ کام کر لیا جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ نسبتاً ہم اپنے معاشرے کو بہتر اخلاق کے حامل لوگ مہیا کر سکیں گے۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ آقا دو جان نے اس بات پر بار بار زور دیا ہے کہ خیر الامور اوساطھا، کہ ان انتہاؤں میں اس حد تک علم اور عقل عیار نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا جائے، معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کر دی جائیں، دوسروں کو لوٹ لیا جائے، اور نہ ہی اس حد تک علم اور عقل سے دوری کی جائے، اختیار کر لی جائے کہ لوگ آپ کو لوٹنا شروع کر دیں، آپ کو بھولا سمجھنے لگیں۔ نہ بھول پن کی ضرورت ہے اور نہ ہی عیاری کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ان کے درمیان اوسط تلاش کر لیا جائے، کہیں وسط کی بات کر لی جائے۔ خیر الامور اوساطھا، زندگی کے معاملات میں بھی
وسطی پہلو نسبتاً بہتر ہوتا ہے، درمیان کیا رویہ اختیار کر لیا جائے۔ دولت کے بغیر کام نہیں چلتا، دولت ہونی چاہیے، اس حد تک ہونی چاہیے کہ ضروریات زندگی پوری ہوں۔ اور پھر یہ ایک ریلیٹیو بات ہے کہ کتنی دولت ہونی چاہیے۔ ایک اس کا معیار یہ اگر فرض کیجئے کہ خود پورے معاشرے کے پاس دولت نہیں ہے، پورا معاشرہ غریب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہر انسان کو دولت کا جو معیار حاصل ہوگا وہ نہیں ہوگا جو بہت خوشحال معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور اگر معاشرے میں بہت خوشحالی ہوگی، وسائل میں اضافہ ہو جائے گا، تو پھر ایونلی انہیں ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ لیکن کس حد تک دولت چاہیے؟ اس حد تک تو بہرحال ضروری ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہوں، اس میں خور و نوش کا سلسلہ قائم رہتا ہو۔ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جس حد تک کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ ملنی چاہیے، ضروریات پوری ہونی چاہیے، علاج معالجہ ملنا چاہیے، تعلیم عام ملنی چاہیے، چھت موجود ہونا چاہیے، یہ تو ضروریات ہیں۔ لیکن اور اگر وسائل زیادہ ہیں تو پھر اس میں زندگی میں نائسٹیز پیدا کی جانی چاہیے۔ پھر مکان ہو، مکان آرام دہ ہونا چاہیے، صرف سردی گرمی سے بچانے کے لیے نہیں، اس میں اور بھی آرام مہیا کرنے کی سہولتیں حاصل ہونی چاہیے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہمیں صرف انہی کا ہو کر رہ جانا چاہیے؟ تو اعتدال کی ضرورت ہے کہ شعوری طور پر ہم تعیشات میں نہ پڑیں، آسائشات کی تو گنجائش ہے، تعیشات میں نہ پڑیں، اور ان تعیشات سے بچ کر اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دولت سے انکار نہیں ہے، دولت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ مال سے محبت اس حد تک درست ہے کہ وہ مال ملنا چاہیے، اس کا حصول ہونا چاہیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کہ رزق حلال ہونا چاہیے، لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، اور دولت سے اس حد تک پھر محبت نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اپنی دولت کو جمع کر گنتے رہیں، بار بار اسے جمع تفریق کرتے رہیں۔ دولت اتنی ہو گئی ہے، اسے اتنا ہونا چاہیے، ٹارگٹ سیٹ کر دیے جائیں، حدد مال ہوا خلدا جو حتی زرتم المقابر، کہ آپ لوگ بس دولت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی کثرت کے چکر میں ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختلف عنوانات کے تحت اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ آپ اوسط کی طرف رہیں، اعتدال اور عدل کی طرف رہیں۔ دولت ہونی چاہیے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہو کہ دولت سے آپ کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ اور پھر ریلیٹیولی یہ بات ہے کہ دولت کتنی ہے معاشرے کے پاس، اس معاشرے کی ایسا نہ ہو، اور شاید پچھلی گفتگو میں بھی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں توازن چاہتے تھے، معاشرے کو متوازن دیکھنا چاہتے تھے، اس میں بہت بڑی اونچ نیچ کے قائل نہیں تھے کہ ایک آدمی تو بہت اعلیٰ زندگی گزار رہا ہو اور دوسرے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو۔ اس سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور امام غزالی بھی اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور مومن کی جو خصائص بیان کیے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ خرچ پرسویشن کے ذریعے ہونا چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے مجھے جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں حق السائل والمحروم بھی ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں بوجہ محروم رہ جاتے ہیں، بیماریوں کے سبب وہ کام کاج نہیں کر سکتے، کسی حادثے کے نتیجے میں وہ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، وہ محروم ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اس محرومی کے نتیجے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کا بھی میرے مال میں، میری دولت میں حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں اسے خرچ کرتا رہوں، انہیں دیتا رہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ اپنے سینے سے بندھے ہوئے ہوں، اور ظاہر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے خرچ کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ شاید امام غزالی کے دور کے یہ تقاضے نہیں تھے کہ اس طرف توجہ دی جاتی یا سوچا جاتا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل مؤثر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ اپیل سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے،
اور یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے موجود ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور جس طریقے سے میرا معاشرہ جس دور سے گزر رہا ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہر مدرسے میں، ہر مسجد سے انفاق کی بات ہو رہی ہے، یہ مؤثر ہے، لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور پھر ایک کے 70 گنا اجر کی بات ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس پہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ایک دانہ خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 گنا زیادہ اجر دے گا۔ اس پہ یقین ہے، اسی طرح جس طریقے سے کہ اس وقت جو سورج چمک رہا ہے، اسے شام کو غروب ہو جانا ہے، جتنا مجھے اس پہ یقین ہے اتنا ہی اس بات پر بھی یقین ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ نتیجہ ہوگا، تو میرا ایمان بالغیب یہی ہے کہ یہ نتیجہ لازماً ہوگا۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ برسوں نہیں، صدیوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، صدیوں سے یہ اپیل ہو رہی ہے، اور یہ اپیل غربت ختم نہیں کر سکی، دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو سکی، دولت منصفانہ طور پر معاشرے میں تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک بات اگر ذہن میں رکھ لی جائے کہ اخلاقی اپیل کی ایک اہمیت ہے، لیکن لمیٹڈ ہے۔ اگر میں کسی عالم دین کی اور ایک بزرگ کی جس سے مجھے محبت بھی ہے، وہ انفاق کی اپیل کرے، تو یقیناً میری جیب میں اگر 10,000 روپے ہیں تو میں 1000 روپے تک دے دوں گا، لیکن یہ توقع رکھی جائے کہ یہ سب کچھ دے کے چلا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں پاتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ معاشرتی اپیل جو ہے، اخلاقی اپیل جو ہے، اس کی اہمیت ہے لیکن لمیٹڈ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ معاشرے کے بالمقابل ایک دوسرا ادارہ ہے، اور وہ ادارہ اسٹیٹ ہے۔ اور ہم یوں دیکھ رہے ہیں، اگر بطور طالب علم آپ توجہ دیجئے اس بات پر کہ صدیوں سے معاشرہ اور ریاست یہ دو ادارے ہیں۔ معاشرہ جو پیچھے کی طرف ہم دیکھتے ہیں، معاشرہ بہت مضبوط رہا ہے، لیکن جو وقت گزرا ہے، معاشرے کے اختیارات کو اسٹیٹ کنٹرول کرتی چلی گئی ہے، اسٹیٹ اپنے اختیارات کو بڑھاتی چلی گئی ہے، اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا ہے، اور معاشرہ آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتا چلا گیا ہے۔ آپ ٹریفک قوانین دیکھیے، کیا آج سے 200 سال پہلے ایسے قوانین تھے کہ دائیں ہاتھ چلیے اور بائیں ہاتھ نہ چلیے؟ آپ کے پاس گھوڑے پہ سواری کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، آپ اس کے بغیر گھوڑا نہیں رکھ سکتے، آپ گھوڑے کے لیے آپ کو یہ ٹیکسز دینے پڑیں گے، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ معاشرتی سطح پر تمام لوگ اس کے گواہ ہیں، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ شادی بیاہ کا معاملہ اگر دو عاقل بالغ افراد کے سامنے میاں اور بیوی آپس میں ایک کووننٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اکٹھے گزاریں گے، اور دو عاقل بالغ افراد کے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے، تو یہ شادی نکاح ہو گیا ہے، یہ ویلڈ ہے، اور اس کے لیے نہ کسی رجسٹریشن کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، اور نکاح درست تھا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں بھی اگر اس طرح نکاح کیا جائے جیسے ہمارے آباء و اجداد کے درمیان ہوتا رہا ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا، انویلڈ ہے، اس لیے کہ آپ نے نکاح نامہ فل نہیں کیا ہے، نکاح نامہ فل کیا ہے لیکن آپ نے متعلقہ ادارے کو اتنے ٹیکس یا ڈیوٹی نہیں دی ہے، اس لیے وہ نکاح انویلڈ ہے۔ اور اگر یہ رجسٹر نہیں ہوگا فلاں جگہ تو پھر بھی نکاح انویلڈ ہے۔ تو وہ جو کام معاشرہ کیا کرتا تھا، معاشرے کی طاقت تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چھن گئی، اور اسٹیٹ نے اس پہ اپنا قبضہ کر لیا ہے، اور اسٹیٹ کے ٹینٹیکلز اسی طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کے ہمسائے کون لوگ ہیں، 40 گھروں تک لوگ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کی نیبرہڈ کا تصور 40 گھروں تک پھیلا ہوا تھا، اور نیبرہڈ کے بارے میں تعلیمات یہ دی گئیں کہ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا نیبرر وہ بھوکا ہے اور اسے کھانا نہیں ملا، اور آپ
رزق حلال کما کر نہایت حلال طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آٹا گوندیں، اسے پکائیں، بسم اللہ کہہ کر آپ کھانا کھائیں، لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کا رزق درست نہیں ہے، آپ کے ہمسائے کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اور شاید اس دور کا معاشرہ ایسا تھا کہ جس سے یہ باتیں معلوم ہو بھی جایا کرتی تھیں کہ کس گھر میں کیفیت کیا ہے، کتنی آمدن ہے، کتنی آمدن نہیں ہے، معلوم بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کے انڈیویجولسٹ دور میں جہاں انفرادیت پسندی اتنی ہے کہ میں برسوں ایک شخص کا ہمسایہ رہتا ہوں، مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہوتا، مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کاروبار کرتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اور مغربی دنیا میں تو بہت سے لوگوں کو اپنے ہمسایوں کے مرنے کی اطلاع اس بات سے ملتی ہے کہ 10 دن تک یا ایک ہفتے سے اس کے گھر پر ملک مین دودھ کی بوتل رکھتا رہا ہے اور اندر سے کسی نے اٹھائی نہیں ہے، تو لہذا دیکھا جائے کہ خاتون جو گھر میں رہتی ہے یا مرد وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور پھر جب دروازہ توڑ کر دیکھا جاتا ہے تو اسے سرگباش کیے ہوئے ایک ہفتہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اس انڈیویجولسٹ دور میں کس طریقے سے میں اپنے 40 گھروں کا خیال رکھ سکوں گا کہ اس میں کوئی بھوکا ہے یا بھوکا نہیں ہے؟ تو آج ریاست اس کے جگہ زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی ہے اور ریاست کے اختیارات بھی بڑھ گئے ہیں، تو اب ریاست ہی کو تو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کے لوگوں سے وسائل اکٹھے کیے جائیں گے اور اسی معاشرے کے لوگوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ تو جہاں معاشرہ بہت مضبوط تھا، آج معاشرہ نسبتاً کمزور ہو رہا ہے اور ریاست مضبوط تر ہوتی چلی گئی ہے، اور ریاست کے مضبوط ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اپنے معاشرے میں ہمیں اخلاقی اپیل کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی استعمال کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں اصلاح پیدا کی جا سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت اہمیت دی ہے، اور دینی بھی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خود امر کا لفظی مطلب ہے حکم۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم، یہ اس وقت تک ہو نہیں پاتا تا وقت کہ آپ کے اور میرے پاس کوئی قوت نافذہ نہ ہو۔ امر بالمعروف کے مختلف درجے ہیں۔ بطور والد مجھے اللہ کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ میں خود بھی اچھے کام کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد سے بھی مخصوص کام کرنے کی توقع رکھوں۔ چنانچہ امر بالمعروف کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن اس امر بالمعروف کے لیے بطور والد میرے پاس ایک طاقت ہے کہ اگر میرا بیٹا یا بیٹی میری بات سنی انسنی کر دیتی ہے، توجہ دلاتا ہوں اور وہ نہیں سنتا یا نہیں سنتی، تو میرے پاس یہ قوت ہے کہ میں اپنی ناراضی کا اظہار کروں، میں بات نہ کروں، خاموشی اختیار کر لوں۔ تو یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ وہ کام جو والد کہتا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کی محبت نسبتاً کم ہو جائے گی۔ اگر اس سے بات نہیں بنتی تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جیب خرچ بند ہو جائے گا۔ اگر جیب خرچ بھی اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر آپ کے پاس ایک حد تک یہ اختیار ہے کہ اسے تنبیہ کر دیجئے اور کبھی کبھار سختی کر دیجئے۔ تو آپ یا میں اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنے کے لیے امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے، وہ اخلاقی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میٹیریل پاور بھی ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیفیت آپ کے ادارے کی ہے کہ یہاں جو باس ہے، اگر میں بر وقت کلاس میں نہیں آتا، میں بر وقت حاضر نہیں ہوتا، تو وہ مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں۔
اگر بار بار یہی میرا رویہ رہتا ہے تو میری تنخواہ کٹ سکتی ہے، بار بار یہی رویہ رہتا ہے تو ایک دن مجھے فائر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ قوت ہوگی، قوتیں ہیں جس کے نتیجے میں ایک سبارڈینیٹ اپنے آقا کے احکام مانتا ہے، اس کے آرڈرز کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو میں اور آپ آج کل معاشرتی سطح پر امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ واقعتاً امر بالمعروف نہیں ہوتا۔ اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو بہت کم لوگ ہیں جو آپ ایک غلط کام کرتے ہوئے آپ انہیں روکیں گے، وہ رک جائیں گے۔ شاید زیادہ امکان تو اس بات کا ہے، حضور اپنا راستہ ناپیے، یہ میرا کام ہے، آپ جانے دیجئے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ حضور نیک کام کیا کیجئے، یہ غلط کام چھوڑ دیجئے۔ اور یہ امر بالمعروف نہیں ہوتا، بالعموم درخواست بالمعروف ہوتی ہے۔ درخواست کرتے ہیں کہ حضور نماز پڑھا کیجئے، یہ درخواست بالمعروف، اس کی اللہ تعالیٰ تو امر بالمعروف کہتا ہے۔ اس امر بالمعروف کے لیے قوت حاکمہ چاہیے، اور وہ قوت حاکمہ سوسائٹی کی نسبت وہ اسٹیٹ کے پاس زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اتنا ٹیکس دیجئے، مرضی ہے ہماری، ہم دیں نہ دیں۔ اخلاقی طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کے حالات کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں آپ سے، میں 10% دوں، 2% دوں، سرے سے نہ دوں، میں بہتر جانتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے۔ لیکن شاید اسٹیٹ کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ مجھے بالکل جو ہی تنخواہ ملے ساتھ ہی ٹیکس کٹ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایوننس بنانے کے لیے جہاں معاشرتی سطح پر بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، آج جب اسٹیٹ بہت مضبوط ہو گئی ہے اور جو وقت گزرے گا مزید مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، تو آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے اسٹیٹ پاور اہم ہے۔ اس اسٹیٹ پاور کے ذریعے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر درخواست کر سکتے ہیں، اگر کسی کا جی چاہے تو آپ کی بات مان لے گا۔ نیکی کی طرف درخواست تو کی جا سکتی ہے، لیکن برائی سے کسی کو روکنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس میں جھگڑا ہوتا ہے، اس میں لالچ ہوتی ہے، اس لوگوں کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کی اور میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج امام غزالی کے دور سے 12ویں صدی 1111 میں فوت ہو گئے تھے، آج 21ویں 1000 سال کا جو فرق پڑ گیا ہے، اس میں معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اسٹیٹ پاور کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ تو چونکہ اس فیلڈ میں نہیں ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ ہو، اسلامک اسٹیٹ کس طرح فنکشن کرے، آج کی اس کمپلیکس دنیا میں اس کے فنکشنز کیا ہیں، وہ دنیا میں جب کہ مسلمان 1/6 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ہیں، باقی 6 میں سے 5 حصے جو آبادیوں کے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہوں، ان کے ساتھ تعلقات کیا ہوں، ہم گلوبل ولیج میں کس طرح زندگی گزاریں، یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ کا تصور ریوائیو ہونا چاہیے، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر اور ان جیسے بزرگوں کے اثرات کے تحت جو صوفیاء کے ادارے وجود میں آئے تھے، ان اداروں میں اس حد تک تو کامیابی تھی کہ انہوں نے مسلم معاشرے میں جزیرے قائم کر، نیکی کے جزیرے بنا دیے، کہ جہاں ایک خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں جو ماحول ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک پاکیزگی کا ماحول ہے، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، ذکر اذکار میں مصروف ہیں، دنیا سے دور ہیں، ہر کسی کی غیبت نہیں کرتے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے باہر معاشرہ کیسا تھا؟ تو محسوس ہوتا ہے کہ پورے اس سال 1000 سال میں صوفیاء نے اخلاقی قوت کے تحت اپنے اپنے حلقے بنائے ہیں، جزیرے بنائے ہیں نیکیوں کے، لیکن معاشرہ اپنی ڈگر پر ہی چلتا جا رہا ہے۔ آپ گولڈا شریف چلے جائیے، گولڈا شریف کی خانقاہ میں آپ داخل ہوں، وہاں آپ کو تسبیح اور تعلیل اور لا الہ الا اللہ کا ورد دکھائی دے گا، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی آپ انفاق کر رہے ہوں گے، لیکن
اسی خانقاہ سے باہر بازار میں اسی طرح جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہوں گی، اسی طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہوگا، اسی طریقے سے دولت اور مال کی ہوس میں مبتلا میرے جیسے لوگ کام کر رہے ہوں گے، تو نیکی کے جزیرے بنانے کے بجائے پورے معاشرے کو نیکی کا نمونہ بنا دینا ضروری ہے، اور اس میں جہاں یقیناً اخلاقی قوت کو استعمال کرنا چاہیے، اور امام غزالی جیسے لوگوں کی طرف توجہ کی تاریخیں پڑھنی چاہیے اور ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر اسلامی ریاست کے لیے بھی ہم کوشاں ہوں، ہمارا معاشرہ اچھا ہو، معاشرے کے لوگ اچھے ہوں، ایک اچھی اسلامی ریاست کے قائل ہوں، تو شاید ہمارے مسائل کا حل جبھی ہوگا۔ بصورت دیگر ہم اچھے کام کرتے رہیں گے، اثرات رہیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم اپنے مسائل کو بھرپور طریقے سے حل کرنے میں ناکام رہیں گے تا وقت کہ قوت نافذہ نہ ہو۔ اور قوت نافذہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، اگر یہ اقتدار اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، معاشرے میں عدل اور انصاف مہیا کرنے کے لیے، زیر دستوں کو اٹھانے کے لیے اور زبردستوں کے اختیارات اور طاقت کو کرٹیل کرنے کے لیے استعمال ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں ایسے لوگ تھے جو بے پناہ دولت مند تھے، جن کے پاس طاقت تھی، اور وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں جو ظلم کرتے تھے اس کا اظہار ایک آقا اور ایک غلام کی شکل میں سامنے آتا تھا، اور غلام آقا سے انکار نہیں، آقا کی مرضی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اگر وہ نظر انداز کرے تو پھر اس پر جو ظلم ہوتے تھے، وہ بلال حبشی پر جو مظالم ہوئے، سمیہ پر جو ظلم ہوا کہ انہیں فکر کی آزادی نہیں ہے، وہ اپنی رائے نہیں رکھ سکتے، اور اس کے لیے وہ پابند ہیں کہ جو مالک چاہتا ہے وہی ان کی رائے ہونی چاہیے، وہی ان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم معاشرے میں رہتے ہوئے یہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سلطان نصیر دے دے، اے اللہ جس شہر سے میں نکلوں حق کے ساتھ نکلوں، جہاں داخل ہوں حق کے ساتھ داخل ہوں، وجعل لی سلطان نصیرہ، کہ مجھے ایک سلطان رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق وجعل لی من لدنک سلطان نصیرہ، تو سلطان نصیر دے دے۔ تو آقائے دو جہان کی یہ خواہش تھی کہ وہ طاقت ہونی چاہیے میرے ہاتھ میں، اور جب وہ مدینہ گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، اور حقیقتاً اسلامی معاشرے کا نمونہ مکے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ مدینہ میں آیا، اور پھر 8 سال تک انتظار کرنا پڑا کہ مسلمان دوبارہ مکے میں داخل ہوں اور مکے کے معاشرے کو بھی اپنے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق استوار کر لیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر ایک انسان کی تربیت کس طرح کی جائے، پھر اس میں اس بات پہ زور دیتے ہیں، ایک تو انسان کے خود اندر، چاہے انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو اچھے پہلو ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ انسان بیک وقت ظالم ہے، بیک وقت رحم دل ہے، وہ کبھی کبھار بہت ظلم کر رہا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، لیکن اس کے ہاں رحم دلی ختم نہیں ہوتی، شاید رحم دلی دب جاتی ہے۔ اسٹالن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اسٹالن جو اپنے دور کا بہت جابر اور بہت سخت گیر حاکم تھا، اس کے نقطہ نظر سے یا اس کی اسٹیٹ پالیسی سے اختلاف کرنے والے ایک دو نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر کر دیے جاتے تھے، اور ایک ہنستے بستے شہروں سے اٹھا کر سائبیریا میں ڈال دیے جاتے تھے، اور ان میں سے ہزاروں جو ہیں وہ موسم کی سختیوں کے تحت مر کھپ جاتے تھے۔ تو وہ اتنا ظالم شخص تھا کہ وہ ہستی بستی آبادیوں کو سائبیریا منتقل کر دیتا تھا، اتنا ظلم بھی کیا کرتا تھا، اور کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، جو معصوم بیٹی ہے، اسے اچھالتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو بیک وقت وہ ختم نہیں ہوئی، محبت کہیں نہ کہیں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید انگیخت کر دے اور وہ ظلم کم کرتا چلا جائے اور محبت کا تقاضا، رحم دلی کا حصہ بڑھتا چلا، یہ ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، جو ہمیں برائی پر نفس ابھارتا رہتا ہے، ان کے ساتھ یہی نفس کبھی کبھی نفس لوامہ کا کردار ادا کرتا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں
مجھے احساس ہوتا ہے یا وہ نفس کہتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، پچھتاتا ہوں میں، تو نفس لوامہ انسان کے اندر ہی موجود ہے، تو بیک وقت یہ کمزوریاں اور خوبیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ سوچنے لگے کہ آخر زندگی کا اینڈ کیا ہے، تو شاید وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، ایک شخص غلط راستے پر پڑ گیا ہے اور اسے یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اسے طاقت نے اندھا کر دیا ہے کہ وہ طاقت کے بغیر سوچ نہیں سکتا، اس کے آنکھوں پر پٹی بند گئی ہے، وہ دولت میں اتنا امرسڈ ہو چکا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکا اس دولت میں اور لوگوں کا حصہ ہے، تو پھر اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اسے اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ اور خود مسلم معاشرے میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، وہ اس کی خوبیاں بھی بتاتا ہے، خامیاں بھی بتا سکتا ہے۔ اور بالخصوص اگر قریب کے لوگوں کو دیکھیے، احباب کو دیکھیے، تو وہ ہماری خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور اچھا دوست وہی ہے، آپ کا خیر خواہ وہی ہے، یا میرا خیر خواہ وہی ہے جو میری خامیوں سے مجھے آگاہ کرتا رہے، خوبیوں سے مجھے آگاہ کرے کہ ان خوبیوں کو مزید ڈیولپ کیجئے اور ان خامیوں سے دور رہیں۔ اور خامیوں سے دور رہنے کے لیے بالخصوص ایک خیر خواہ کا رویہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ وہ آپ کا آئینہ ہے۔ اور اگر مزید غور و فکر کیجئے کہ آئینہ کیا کرتا ہے، آئینے کے سامنے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو آئینہ میری خوبیاں خامیاں، میرے چہرے کے داغ دھبے یا چہرے کی نفاست، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اور اگر وہ خامیاں بتاتا ہے تو وہ شور نہیں مچاتا، وہ چپکے سے مجھے بتا دیتا ہے بغیر اظہار کسی دوسرے کو پتہ چلے کہ میرے چہرے پر کتنے پھوڑے پھنسیاں ہیں، کتنے نقائص پیدا ہو چکے ہیں۔ چپکے سے وہ میری خامیوں کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ میری خامیوں کو ڈسٹارٹ نہیں کرتا، وہ ڈیفارم نہیں کرتا، بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا، وہ خامی اتنی ہی بتاتا ہے جتنی واقعتاً موجود ہوتی ہے، اس سے زیادہ کا اظہار نہیں کرتا، وہ خامی کسی دوسرے کو نہیں بتاتا ہے۔ تو ایک مومن مسلم معاشرے میں اپنے بھائی کی خامیوں سے اسے آگاہ کر سکتا ہے اور اسے نیکی کی طرف توجہ دلا سکتا ہے۔ اور پھر امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ ایک تیسرا ذریعہ یہ ہے، یا تو اس کا نفس لوامہ توجہ دلا دے گا، یا اس کے احباب توجہ دلا دیں گے، اس کے خیرخواہ خامیوں سے آگاہ کر دیں گے، اور یا اس کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہوگی، اور وہ مربی اپنے تجربے کی بنیاد پر ان نفسیاتی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وہ تربیت کرے گا، وہ مشورے دے گا، اور ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول کر کے بھی انسان کمزور انسان سے بہتر انسان بنائے جا سکتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حد تک اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مرید اور پیر، مرشد اور مسترشد کا تصور موجود ہے کہ وہ لوگ جو اخلاق کے اعلیٰ درجات پر متمکن ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اور یہ اللہ والے کا تصور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی سے متعلق ہوگا وہی طے کرے گا کہ یہ کتنا خدا خوف آدمی ہے، کس حد تک یہ صاحب علم ہے، صاحب دانش ہے، کمزوریاں اس میں خود نہیں ہیں، دوسروں کی کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو امام غزالی کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر نفس لوامہ سے بات نہیں بنتی تو پھر کسی مربی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اس کی محفل میں بیٹھا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، تاکہ وہ ہماری خامیوں کو دور کر دیں اور ہمیں نسبتاً اچھے انسان بننے کی طرف توجہ دلاتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو امام غزالی نے بہت تفصیل سے بیان کی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ضرور دیکھیے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ آخر الامر یہ اخلاقی قوت ہے، اور معاشرے میں جو بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اخلاقی قوتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ پاور کو استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا، اور اس کے بغیر شاید 100% ہم نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے۔